بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، آپ سب لوگوں کے لیے جو آج میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے جی زبان کی حفاظت۔ تو ہم لیڈیز میں یہ بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نان سٹاپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ جو پاس بیٹھنے والا یا کھڑا ہونے والا ہماری گفتگو سے کس قدر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اسی چیز سے میں نے سوچا کہ اسی چیز سے ہم بچیں۔ تو پہلے انشاءاللہ میں آپ سے قرآن کی آیات اس حوالے سے، زبان کے حوالے سے کچھ قرآن کی آیات میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ احادیث آپ سے شیئر کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہے جی، زبان کی نگرانی کے لیے دو فرشتے۔ قال اللہ تعالی اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورۃ قاف 17-18۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ اب یہ دو لینے والے کون ہیں؟ محافظ فرشتے، نگران فرشتے، حاضر اور تیار۔ ادھر سے ہم اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں اور وہ ہماری لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وقال اللہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سورۃ الانفطار 10-12۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے اور بے شک تم پر البتہ محافظ مقرر ہیں، نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ دیکھیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اور زبان سے کتنی بے مقصد باتیں نکالتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ہم ان کو بولتے چلے جاتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے لوگوں کی کہ لوگ کس قدر تنگ ہو رہے ہوں گے نا ہمارے بولنے سے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، بغیر علم کے بات کی ممانعت۔ وقال اللہ تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ الاسراء 36 آیت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات کوئی آپس میں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کون سی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل عجیب سی بات لگتی ہے، اور یہ مجلس کے آداب میں بھی نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کے مائنڈ پر برڈن ڈال دینا، ایک دم سے بوجھ ڈال دینا کہ نہیں، اور اچھا اس میں ہمارا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا اگر ہم سیریسلی لیتے ہیں نا اس چیز کو، کہ ہم بار بار اس چیز کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ فلاں بات کیسے تھی، کس نے کیا کہا، حالانکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں اور ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچنے والا اس گفتگو سے، لیکن ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا افیئر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکی ایسی ہوگی، وہ لڑکا ایسا ہوگا۔ تو دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم ایسی چیز کے پیچھے، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ٹھیک ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، یہ سب کے سب سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آنکھ کو کہاں یوز کیا، کانوں کو کون سی باتیں سننے کے لیے استعمال کیا، اور آنکھوں کو کون سی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کیا، اور دلوں میں کون سی باتیں سمجھنے کے لیے دلوں کو استعمال کیا۔ کیا لوگوں کی برائیوں کو انالائز کرنے کے لیے دل کو استعمال کیا؟ کیا آنکھوں کو جو ہے وہ حرام کاموں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اللہ واضحاً فرما رہے ہیں کہ ان سب سے سوال کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں حدیث دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح البخاری 9. دیکھیں بہت اہم حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھیں الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ ہی رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کسی کو محفوظ نہیں رکھتے. ہم اپنی زبان سے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، چگلیاں کر کے، غیبت کر کے، طنز کر کے. کئی دفعہ ہم اپنی باڈی لینگویج کو ایسا شو کرتے ہیں کہ دوسرے کو بالکل ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زبان سے تو نہ ہوا، لیکن دوسری چیزوں سے ہو گیا، اپنے لہجے سے. کئی دفعہ ہم بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ اپنے لہجے سے ان کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ زبان سے سلامتی دینا افضل عمل. ان عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الصلاة على میقاتها قلت ثم ماذا یا رسول اللہ قال ان یسلم الناس من لسانک. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا افضل عمل ہے نا کہ اپنی زبان سے ہم جو ہے وہ نیگیٹو باتیں نہ نکالیں، ہم اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. بڑوں کو عزت کریں، ان کا احترام کریں. اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو اس پہ خاموش رہیں، کرٹیسائز نہ کریں ان کو. دیکھیں بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عمر کا لحاظ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی عمر کا لحاظ نہیں کرتی. تو یہ ہمیں واقعی میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے علم کی بیس پہ اپنے بڑوں کو ڈیگریڈ کرنا جو شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہی زبان سے بھی کرتے ہیں اور اپنے رویوں سے بھی کرتے ہیں. زبان کی درستگی ایمان کی درستگی. ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں دلوں کی درستگی اس وقت ہوتی ہے جب ہماری زبان پازیٹیو ہوگی، جب ہماری زبان سیدھی ہوگی. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا اتنا مس یوز کرتے ہیں اور اپنی زبان کو اتنے نیگیٹو کاموں میں یوز کرتے ہیں، نیگیٹو بولنے میں، کسی کا دل دکھانے میں، کسی کی دل آزاری کرنے میں. یہ سارا کام جو ہے یہ زبان کرتی ہے. اور یہی زبان جو ہے یہ انسان کو صحیح راستے پہ بھی لے آتی ہے اگر ہم اس کا استعمال ٹھیک کریں. دیکھیں اگر ہماری زبان ٹھیک ہوگی تو ہمارے دل ٹھیک ہوں گے. جب دل ٹھیک ہوں گے تو وہ بات کو سمجھیں گے، قرآن کی بات کو سمجھیں گے. جب دل پازیٹیو ہوں گے تو ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے. سمپل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی ہے. تو خاص طور پر بچیوں کو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی زبانوں کا بہترین استعمال کریں. اپنے پیرنٹس سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں. ٹھیک ہے. اپنے ریلیٹیوز کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک. تو یہی چیز میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ احادیث میں بھی میں آپ سے اسی کے متعلق بات کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.